مولانا رومی کی 100 باتیں۔ نمبر 1، کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس چیز کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ نمبر 3، اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ نمبر 4، خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ نمبر 5، ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکلیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہے، ان پیغامات کو سنو، ان مصیبت کا سامنا کرو، غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو، اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کمتر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو، یاد رکھو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشو نما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسے امن کا پھول بناؤ۔ اللہ تعالی ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ اللہ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہو تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے اللہ کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہیں ہوا گھاس کو نشو نما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلد کالا ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے، یہ انسان کو ذلت کے گڑھے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں تلاش کر پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بیوقوف لوگوں کے یہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کرتے دیکھو تو اے نازو جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ پاک کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہے،
اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہیں۔ اے لوگوں، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرا دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو، اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو، رک جانا انسانوں کا سیوا نہیں، چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے گندے پانی کو دریا میں واپس ڈالا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوگلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کی عمل کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہو، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز شاداب نہیں ہوتا۔ خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگے پھول جنم لیں۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو، نہ کہ وہ کہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے تو کسی کی تندرستی برداشت نہیں کرتا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ میں بہت سے انسان ایسے دیکھے جن پر لباس نہیں تھا، اور بہت سے لباس ایسے دیکھے جن پر انسان نہیں تھے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی طرح ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جب انسان کسی کے رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیزا ہے، یہ مصیبت تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح کی خیر خواہی کا ایک اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اپنے ساتھ تنہا رہنا ہی آپ کی حقیقی خوشی ہے۔ جو اپنے آپ سے قریب نہیں ہوتا وہ کسی اور چیز سے قریب نہیں ہوتا۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ آپ سمندر میں ایک قطرے کی مانند نہیں ہو، بلکہ آپ تو وہ قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک تنکے کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا راہ ہے۔ دشمن سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہیں جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند رکھیں، آنکھ اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر جو راستہ میں نے چنا وہ محبت ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ، وہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنے محبوب کی بات کو سنو، جب تم اپنے محبوب کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے تحائف کو گن رہا ہو تو ایسے وقت میں ان تحائف کو اپنے ہاتھوں کو مت دیکھو، بلکہ اس بات پر توجہ دو کہ یہ تحائف دینے والا کون ہے۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخر کار بہار آنے لگے گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسرے کے پاس جاتے ہو۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو شے تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد کی طرح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں نے خود کو تم سے الگ کیا تو میں پھول کے بجائے کانٹے کی مانند ہو جاؤں گا۔ جب فطرت کے دروازے کھلے ہوں تو خود کو قید کیوں رکھنا؟ جو شخص غم اور تکلیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے روپ دے سکتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہو تو ایسے شخص سے تمام جن اور انسان ڈرا کرتے ہیں، اور جو بھی اسے دیکھے اسے رعب و جلال کے آثار میں آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون اور آرام پانے لگے اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔